کا سر ابو بکر کی گود میں رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو بدن کا کپڑا تھا، اگر مجھے بدن کا چمڑا کھال بھی بیچنا پڑتا، ٹکڑا کرنا پڑتا، میں کھال بیچ کر اپنے بدن کا اپنے رب کو راضی کرتا۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اللہ کی وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈس لیا، اور وہ زہر ایڑی سے چل کر پنڈلی تک، پنڈلی سے چل کر کمر تک، کمر سے چل کر سینے تک، اور جب وہ زہر سر تک پہنچا، حضرت ابو بکر کی آنکھیں برداشت نہ کر سکی اور آنسو کے قطرے گر پڑے۔ کہاں؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار پر، اس لیے کہ آقا حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب غار ثور میں نبی کا سر ابو بکر کی گود میں رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی یاسین پڑھ رہے ہیں نبی کے دانتوں کو، کبھی یاسین پڑھ رہے ہیں، کبھی واللیل نبی کے زلفوں کو پڑھ رہے ہیں، کبھی علم نشرح لک صدرک نبی کے سینے کو پڑھ رہے ہیں، کبھی نبی کا چہرہ پڑھ رہے ہیں، کبھی والضحیٰ پڑھ رہے ہیں، اور کتنے دنوں تک؟ 3 دن 3 رات۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور امام الانبیاء 3 دن 3 رات غار ثور میں رہے، کیا 3 دن تک صرف نبی آرام کیے، ابو بکر نہیں؟ ایک دماغ میں بات آتی ہے، انسانی فطرت ہے، ان کو نیند آتی ہے، سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، 3 دن 3 رات تک رہے۔ جب نبی آرام فرماتے ہیں تو ابو بکر پہرا دیتے ہیں، اور جب حضرت ابو بکر آرام فرماتے ہیں تو نبی نے پہرا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اپنے انداز خطابت میں کہتا ہوں کہ نبی کی نبوت کا پہرا صدیق نے دیا ہے، اور صدیق کی صداقت کا پہرا نبی نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک بات یاد آ رہی ہے، سناتا چلوں۔ معراج سے واپس آئے، حضرت صدیق اکبر کو بالکل سامنے بٹھا لیے، یوں بیٹھے ہیں، سامنے صدیق اکبر ہے،
آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ پاک نے مجھے بیت المقدس دکھایا, میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا, وہاں سے واپس آیا. ابو بکر سامنے بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ. پھر وہاں سے میں پہلے آسمان میں گیا, صدقت یا رسول اللہ. صحابہ میں واحد صحابی ہے جس نے کبھی بھی نبی کو یہ نہیں کہا اچھا ایسا بھی ہوا ہے. اللہ اکبر. ہر بات میں کیا فرماتے؟ صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. آپ کا کہنا سچا ہے, آپ سچے ہیں, آپ کی باتیں سچی ہے, آپ جو واقعہ بیان کر رہے وہ واقعہ سچا ہے. تو حضرت ابو بکر سے نبی نے فرمایا میں پہلا آسمان پہ گیا, صدقت یا رسول اللہ. وہاں سے عرش عظیم پہ گیا, صدقت یا رسول اللہ. وہاں سے پھر ملاقاتیں ہوئی اللہ پاک کی, صدقت یا رسول اللہ. پھر تحفہ ادلا بدلی بھی کیا گیا, میں تحفے میں اللہ کو کچھ دیا, عاجزی انکساری عبادت دیا, اللہ نے مجھے نماز تحفے, صدقت یا رسول اللہ, صدقت. پھر صبح سے پہلے میں مکے میں تھا, صدقت یا رسول اللہ. یہ ساری باتوں کو نبی سنا رہے ہیں اور صرف ابو بکر ایک ہی جواب دیتے ہیں, صدقت یا رسول اللہ. آپ کی باتیں سچی ہے, آپ سچے ہیں. اب سنیں, پہلے ابو بکر نے یہ تمام باتوں کو سنا, پھر ابو بکر نے پہلے کہا اشہد انک نبی حق. اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ نبی برحق ہے, آپ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد انک صدیق حق. پھر میری بھی بات سن, میں بھی گواہی دیتا ہوں تو صدیق ہے, حق ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں. نبی نے فرمایا یہ. تو عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی قربانیاں دی ہے. اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مثل اور مثال نہیں ملے گا آپ کو کہ ابو بکر سے زیادہ کسی نے نبی کو چاہا ہو, نبی سے پیار کیا ہو. نبی کا یار ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنا سب, یہاں تک کہ جو جسم میں لباس ہوتا ہے وہ بھی ابو بکر نے بیچ دیا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو چندہ لے کر آؤ, گھر سے مال لے کر آؤ. حضرت ابو بکر صدیق بھی گھر جاتے ہیں, حضرت عمر بھی تشریف لے جاتے ہیں, اور صحابہ بھی اپنے اپنے گھر جاتے ہیں. سب نے مال لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں آج میرے گھر میں ڈھیر سارا مال ہے, اگر آدھا مال بھی میں نبی کے پاس لے کر آتا ہوں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. دونوں صاحبہ مال لا کر ڈال دیتے. حضرت عمر بھی مال لے کر آئے, حضرت صدیق بھی مال لے کر آئے ہیں, لیکن نبی کا سوال پہلے سنو. نبی نے یوں فرمایا عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال تھا اس کا 2 حصہ بنایا, ایک حصہ تمہاری خدمت میں لے کر آیا ہوں, ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ چھوڑ کر آیا ہوں. کیا چھوڑ کر آئے ہو بتاؤ تو صحیح. یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال تھا سارا مال تیرے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہوں, گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نام کی برکت چھوڑ آیا ہوں, جتنا مال تھا سب لے کر آیا ہوں. تمام صحابہ بیٹھے ہیں,
تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا اور چندے کی ضرورت ہے. اب پھر صحابہ اکرام گھر کو جاتے ہیں. یہاں ابو بکر صدیق کے گھر میں تو اب کچھ بھی نہیں ہے. پھر صحابہ مال لے کر آتے ہیں. ابو بکر صدیق پریشان ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے دیوار میں یوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ ابا کے گھر آئی ہوئی ہے, نبی کی بیوی ہے, ابو بکر کی بیٹی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی, ابا حضور کیا بات ہے, دیوار میں کیوں ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے, بیٹی نبی نے چندہ مانگا ہے, میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے اس دیوار میں ایک سوئی رکھ دی تھی, وہ سوئی اگر مجھے مل جائے میں اسے بھی نبی کے قدموں میں لے جا کر ڈال دوں. وہ سوئی ملی, وہ بھی نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ابو بکر, وہ بھی لا کر ڈال دیے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا, اے لوگو اور بھی ضرورت ہے. سب اٹھے. اب حضرت ابو بکر رو رہے ہیں, میرے گھر میں تو سوئی باقی تھی, وہ بھی نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا, کچھ بھی باقی نہیں ہے گھر میں. حضرت ابو بکر پریشان ہے, کبھی یوں جا رہے ہیں کبھی یوں آ رہے ہیں, بے قرار ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی, ابا اب کیا پریشانی ہے؟ گھر میں ایک سوئی باقی رہ گئی تھی, وہ بھی آپ نے نبی کی خدمت میں نبی کے قدموں میں لے جا کر ڈال دیا ہے. بیٹی میرے یار نے, نبی نے بڑا تڑپ کر چندہ مانگا ہے, ضرورت ہے اس وقت, کیا لے جا کر دو گے؟ آپ کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں, ابو بکر تیرے نبی کو اس وقت ضرورت ہے اور تیرے بدن میں اتنا قیمتی لباس ہے. بازار جاتے ہیں اور بازار جا کر اپنا لباس بیچ کر کے ٹاٹ کا لباس خرید لیتے ہیں اور اسے پہن کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں. جو پیسہ بچا تھا ان پیسوں کو نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں. نبی یوں ہی تشریف فرما ہے, ابو بکر بھی تشریف فرما ہے, بیٹھے ہیں مجلس میں. نبی نے دیکھا کہ دروازے پر جبریل امین آیا ہے, لیکن آج جنت کا لباس نہیں ہے بلکہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جبریل کچھ پیغام لے کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ, آ جاؤ. جبریل پہلے یہ بتاؤ, آج جنت کا لباس کیوں نہیں تمہارے جسم پر؟ جنت کا لباس نہیں, یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہو. حضرت جبریل نے کہا, یا رسول اللہ آپ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہوں؟ آپ چہرہ اوپر کیجئے, آسمان کی طرف دیکھیے. آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے, اسی لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے ساری انسانیت میرے محبوب محمد کی سنت پر عمل کرتی ہے. آج سارے فرشتے ابو بکر کی سنت پر عمل کرو. ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, نبی کی محبت میں اپنا کپڑا بیچ دیا ہے بدن کا, تن کا. تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو. اللہ کے نبی نے دیکھا سارے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں. جبرائیل کچھ پیغام ہے؟ ہاں یا رسول اللہ پیغام لے کر آیا ہوں. اب سنیں, پیغام لے کر آیا ہوں. کیا پیغام ہے؟
رب نے ابو بکر کو سلام کہا ہے، رب نے ابو بکر کو سلام کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر تجھے رب کا سلام ہے، جبرائیل آیا ہے تجھے سلام فرما رہے ہیں، پیغام لے کر آیا ہے، سلام کہہ رہا ہے، رب سلام کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں لالچ دنیا کی ہوتی ہے، دولت کی ہوتی ہے، ابو بکر تیری لالچ پہ بھی قربان۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے سلام کہا ہے، میرا نام لے کر کہا ہے۔ ہاں ابو بکر تیرا نام لے کر کہا ہے، میرا رب اور میرے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا پیغام لایا ہے جبرائیل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل کا یہ کہنا ہے رب تجھ سے پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر رب سے خوش ہے یا ناراض۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تیری رضا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہاں میرا رب ابو بکر سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ مکے میں تاجر تھا، مکے کا بزنس مین آدمی، پیسہ والا تھا، سب کچھ میری رضا کے لیے لٹا کر یہاں تک کہ جسم کا کپڑا بھی بیچ دیا، وہ رب سے خوش ہے یا ناراض؟ ابو بکر تیری ایک ایک ادا پہ قربان۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کپڑا بیچ کر خوش ہوں یا ناراض؟ یا رسول اللہ یہ تو بدن کا کپڑا تھا، اگر مجھے بدن کا چمڑا کھال بھی بیچنا پڑتا، ٹکڑا کرنا پڑتا، میں کھال بیچ کر اپنے بدن کا اپنے رب کو راضی کرتا۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسی ادا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر کی بات کر رہا تھا، میں ابھی غار میں ہی ہوں، بات اتنی لمبی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر غار میں ہے، 3 دن تک دونوں یار، اللہ کے نبی بھی ابو بکر رکے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ ہماری تقریروں کے نیچے جب میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں کچھ بیان کیا ہوں تو کچھ ظالموں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، اگر ان دونوں کو کوئی انسان نہیں مانتا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ابو بکر کو نہ چاہنے، ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کا بابا ہے، تو عائشہ کو نہیں مانتا، نبی کی بیوی ہے عائشہ۔ ایسی باتیں لکھتا ہے، اللہ اکبر، غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت عطا کرے۔ تو بہرکیف عرض کر، اور یہی نہیں، یہ شرارت کرنے والا اب نہیں، پہلے بھی موجود تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، سوال کیا شرارت کے طور پر، علی المرتضیٰ جی آپ بتائیں کہ اس امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ توجہ کرنا، شرارت کے واسطے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ نبی نے علی کے بارے میں فرمایا، نبی کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی یہ کہیں گے کہ اس امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن نہیں، حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی نے جواب دیا، اس امت کا سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ پھر اس نے سوال کیا،
وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ امامت اس کو عطا کی جاتی ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، اور اللہ کے نبی نے امامت ابو بکر کو دی ہے، عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں، مجھ علی کو نہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے فقہ کا کہ امامت وہ کرے جو سب سے بڑا علم جاننے والا ہو، عالم ہو سب سے بڑا، وہ امامت کرے۔ اسی لیے سب سے بڑا عالم امت کا ابو بکر ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی، اس امت کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ وہ یہ سوچا تھا کہ کہے گا کہ علی کی ایک تلوار نے دشمنوں کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے، تو علی یہ کہیں گے کہ سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔ لیکن علی قربان جاؤں تیرے علم پر، علی نے فرمایا سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ علی نے کہا کہ سب سے پہلا صحابی اور پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، پہلا مددگار وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، افضل البشر بعد از انبیاء ہے، صداقت وہ جانے وفا ہے۔ نبی اور فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اللہ کی قسم ایسی وفا کی ہے، حضرت علی نے فرمایا جب سب سے پہلے ابو بکر نے ایمان قبول کیا میں اس وقت چھوٹا تھا۔ اب سنو، علی نے فرمایا میں چھوٹا تھا، ابو بکر نے ایمان قبول کیا، اور جب نبی کو لوگوں نے مارنا شروع کیا، نبی کو لوگ ستانے لگے، نبی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچنے کی کوشش کی، نبی کو بے ہوش کرنے لگے مار مار کر، حضرت ابو بکر سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے پہلے مجھ سے نمٹ لو، پہلے مجھ سے نمٹو۔ تعجب کریں گے آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھ کر، رونا آتا یا اللہ، ان سے بڑا عاشق دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کے ساتھ لڑے ہیں نبی کے خاطر، نبی کو بچانے کے لیے، اور لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر جب حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کیا ہے، ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو معلوم ہوا، حضرت ابو بکر کے گھر والے اٹھا کر لے گئے۔ حضرت ابو بکر کو ہوش آیا، حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا ہے، میرا یار کیسا ہے؟ میں نے دشمنوں کے بیچ انہیں چھوڑ دیا تھا، کیسے ہے وہ؟ اے دودھ لے کر، کوئی دودھ لے کر آتا ہے، کوئی شہد لے کر آیا، کوئی پانی لے کر آیا۔ ابو بکر نے کہا یہ دودھ دور لے جا، یہ شہد دور لے جا، پہلے مجھے میرے یار کے پاس لے جا، میں پہلے جب تک یار کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا کیا؟ وقت ہو گیا ہے، تیسرا سوال کیا ہے؟